بات یہ ہے کہ یہ پورا عمل ہی نہ صرف مشکوک تھا بلکہ عدلیہ کے اوپر قبضہ جمانے کے لیے یہ کارروائی کافی دنوں سے جاری تھی۔ چیف جسٹس کے تقرر کا جو طریقہ کار جاری تھا، جس میں سینیورٹی کی بنیاد پر خود بخود تقرر ہو رہا تھا، اس تقرر کو پارلیمنٹ کی کمیٹی اور پھر وزیر اعظم کے ہاتھ میں دینا، یہ بہت ہی افسوسناک ہے، اور اس کے نتیجے میں عدلیہ پر اپنی گرفت کو مضبوط کرنا ہے۔ پاکستان کا جو آئین ہے 1973 کا، جس کا حوالہ پاکستان کے سینئر سیاستدان بار بار دیتے رہے ہیں، 1973 کا آئین انتہائی مشکل حالات میں بنا تھا، اور اس آئین پر تمام جماعتوں کا اتفاق ہوا تھا۔ ان جماعتوں میں بلوچستان کی جماعتیں بھی شامل تھیں، سندھ کی جماعتیں بھی شامل تھیں، پنجاب کی بھی تھیں، اور اس وقت صوبہ سرحد تھا اس کی بھی تھی، اور مختلف نوع خیالات رکھنے والے اور مختلف نظریات رکھنے والے لوگ اس آئین کے اوپر متفق ہو گئے تھے، اور تمام تر سیاسی اختلاف کے باوجود اس وقت کے وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو صاحب، وہ اور اپوزیشن نے مل کر ایک متفقہ ڈاکومنٹ تیار کیا۔ مجھے افسوس ہے کہ کل مولانا مفتی محمود صاحب کے صاحبزادے اور ان کے پوتے اور وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو صاحب کے نواسے اور ظاہر ہے ان کے داماد کی سرپرستی میں یہ جو سب کچھ ہوا ہے، اس نے اس آئین کی جو روح ہے اس کو متاثر کیا ہے، اس لیے کہ جو اس وقت پارلیمنٹ موجود ہے، پہلا سوال تو اسی کے اوپر ہے۔ اس پارلیمنٹ میں آدھے کے قریب وہ لوگ ہیں، بلکہ اس سے بھی زیادہ، جو جیتے ہی نہیں ہیں، جو جمہوری لحاظ سے کامیابی نہیں ہوئے، ان کو فارم 45 نہیں بلکہ فارم 47 کی بنیاد پر مسلط کیا گیا ہے۔ ان کی اپنی کوئی لیجٹمیسی نہیں ہے، کوئی کریڈیبلٹی نہیں ہے، کوئی ساکھ نہیں ہے۔ مطلب ایک میاں نواز شریف جو ہمیشہ ہی افسردہ نظر آتے ہیں، اور مجھے نہیں پتا کہ وہ افسردہ کیوں رہتے ہیں، آج کل شعر و شاعری بھی کر رہے ہیں، اور سب کچھ حاصل ہونے کے بعد صاحبزادی وزیر اعلیٰ ہیں، چھوٹے بھائی وزیر اعظم ہیں، پانچوں گھی میں ہیں، سر کڑائی میں ہیں، اور اس کے باوجود وہ افسردہ نظر آتے ہیں، تو یہ تو خیر انہی سے پوچھا جائے گا۔ لیکن بات یہ ہے کہ نواز شریف صاحب لاہور شہر میں 70,000 اضافی ووٹ ڈلوا کے بھی نہیں، تبدیل کروا کے کامیاب کیے گئے۔ ان کی صاحبزادی بھی جعلی طریقے سے جیتی ہیں، 17-18 سیٹیں شاید نون لیگ نے جیتی ہوں، باقی سب جعلی ہیں۔ 22 سیٹیں ایم کیو ایم کی جو اس عمل میں شریک ہوئی ہیں، ان میں سے وہ ایک پولنگ اسٹیشن 5,500 میں سے کراچی کے نہیں جیتے ایم کیو ایم والے، اور 22,000 پولنگ بوتھ میں سے ایک بھی ایم کیو ایم نہیں جیتی، ایک بھی۔ ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، جو فارم 45 موجود ہے دیکھ لیں جا کے، وہ 22 سیٹیں بھی شامل ہو گئیں۔ اور کل عملاً پی ڈی ایم 3 ایکٹیو تھی، یعنی پہلا کام پی ڈی ایم نے پاکستان کے حوالے سے یہ کیا کہ جس کو آئینی طریقہ تو کہا کہ ہم نے رجیم چینج کی، لیکن اس آئینی طریقے میں تو سندھ ہاؤس آباد ہوا تھا نا، انسانوں کی قیمتیں لگی تھیں، خرید و فروخت ہوئی تھی، دباؤ ڈالے گئے تھے۔ اس کو یہ جمہوری اور آئینی طریقہ کہتے ہیں۔ تو اس جعلی طریقے سے جس پی ڈی ایم نے پاکستان کی جمہوریت پہ شبخون مارا تھا، وہی پی ڈی ایم کل عدالت پہ شبخون مار رہی تھی۔ اب میرے لیے یہ سوال ضرور ہے کہ اس وقت پی ڈی ایم کا سربراہ کون ہے؟ البتہ اس پی ڈی ایم نے جو کچھ اس وقت کیا، جب سے پاکستان کے آپ حالات دیکھ لیں، پھر جب انتخابات کی تاریخ طے ہوئی تو اس کو ڈیلے کرانے میں ان لوگوں نے کردار ادا کیا، اور اب جو ہے وہ انہوں نے کل سینٹ سے اور قومی اسمبلی سے اور یہ دلیل دینا کہ ہم حمایت نہ کرتے تو نمبر تو ان کے پورے تھے۔ یہ کتنی شرمناک بات ہے۔ اگر ان کے نمبر پورے تھے تو پوری قوم کے سامنے آتا نا۔ اس کوئلے کی کان میں کالا ہونے کی ضرورت کیا ہوتی ہے کہ چونکہ ان کے نمبر پورے تھے تو ہم نے کہا کہ نہیں، نمبر پورے نہ کیجیے آپ، ہم آپ کو نمبر دے دیتے ہیں، تو فرق کیا بنا؟ اب جو اس کے نتیجے میں ہوا ہے وہ یہ ہے
کہ وہ عدلیہ کہ جس میں ایک طریقہ کار کے مطابق چیف جسٹس کا تقرر ہونا تھا، اب وہ اختیار پارلیمانی کمیٹی اور پھر وزیر اعظم کے پاس ہے. اور اس میں بھی ابہام ہے کہ پارلیمانی کمیٹی اگر کوئی سفارش کرے گی تو کیا بعینی ہی وہی سفارش وزیر اعظم کو آگے بھیجنی ہے یا نہیں؟ اور اگر کوئی وزیر اعظم اس کو ایکسرسائز کر لے کہ اس کمیٹی کی سفارش کے برخلاف کوئی فیصلہ کرے تو کہاں چیلنج ہوگا؟ ترمیم میں تو مجھے کہیں نظر نہیں آیا. بہرحال یہ تو قانونی مسئلہ ہے. اصل مسئلہ یہ ہے کہ یہ جو پوری ترمیم کا چکر چل رہا تھا، ہم بار بار یہ بات اپوزیشن سے کہہ رہے تھے، خاص طور پر پی ٹی آئی سے، کہ اس کا حصہ نہ بنے مذاکرات کا، اس میں انگیج نہ ہو. انہوں نے اچھا کیا کہ آخر میں مکمل طور پر بائیکاٹ کیا ہے، لیکن یہ باتیں تو سب پتہ تھی پہلے سے. یہ جو انگیج کیا ہے اور آئے ہیں اور گئے ہیں، اس سب کے نتیجے میں کنفیوز ہوئی صورتحال، اور حکومت نے اس پورے عمل کے نتیجے میں معاملات کو آگے بڑھایا. اگر آپ آئسولیٹ کر دیتے مکمل پہلے دن سے تو پبلک پریشر اور بہت زیادہ بن سکتا تھا. اور ابھی بھی ہم نے دیکھا کہ چند لوگوں نے تو ووٹ ڈالا ہے نا، اور حکومت اتنی کانفیڈنٹ تھی کہ ہمارے پاس تو مزید بھی نمبر موجود ہیں. تو یہ بہرحال تمام جماعتوں کے لیے سوالیہ نشان بھی ہے کہ ہر موقع کے پر جو ہے یہ کیسے کچھ پارلیمنٹ کے ممبر یا تو بک جاتے ہیں یا دباؤ کا شکار ہو جاتے ہیں. اور یہ بھی ایک عجیب بات ہے کہ بکنا اور دباؤ کا شکار ہونے میں کتنا فرق ہوتا ہے. اور یہ کہہ کر تو جان نہیں چھڑا سکتی پولیٹیکل پارٹیز کہ ہمارے لوگ بک جاتے ہیں یا ہمارے لوگ جو ہے وہ فلور کراسنگ کر لیتے ہیں یا دباؤ کا شکار ہو جاتے ہیں. جو دباؤ کا شکار نہیں ہو رہے وہ بھی تو اسی پارٹی کے لوگ ہوتے ہیں، جو نہیں بکتے وہ بھی تو اسی پارٹی کے لوگ ہوتے ہیں. تو ان میں کیا خوبی ہوتی ہے اور دوسروں میں کیا خرابی ہوتی ہے؟ لہٰذا تو پورے پولیٹیکل پارٹیز کے اپنی پروسیس کا بھی مسئلہ ہے کہ وہ پارٹیاں چل کیسے رہی ہیں. بہرحال پی ٹی آئی نے اگر اس پورے عمل کا بائیکاٹ کیا ہے تو یہ اچھا کیا ہے، لیکن یہ بہت اچھا ہوتا کہ اگر وہ اس پورے پروسیس کا حصہ نہ بنتے، اور اس کے نتیجے میں یہ حکومت کو اس طرح سے اپنے آپ کو پیش کرنے کا موقع نہیں ملتا. یعنی جس پر شرم آنی چاہیے اس کو فخر کے طور پر بیان کیا جائے. جو تھا ناخوب بتدریج وہی خوب ہوا، کہ غلامی میں بدل جاتا ہے قوموں کا ضمیر. جب آپ اس طرح بار بار جمہوریت میں شبخون مارتے ہیں اور اس پورے سسٹم کو ریکگنائز کرتے ہیں، قبول کرتے ہیں، اور پھر اس کے بعد آپ کہتے ہیں کہ صاحب ہم یہ کر لیا، ہم نے تو بہت اچھا ہو گیا، اگر یہ نہ کرتے تو اس سے زیادہ خراب ہو جاتا، تو اس سے آپ سوچ سکتے ہیں کہ یہ کون لوگ کہہ رہے ہیں. یہ وہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ جنہیں عوام کی رائے کے ذریعے سے موقع ملنا چاہیے تھا، لیکن ان میں سے تو اکثریت وہ ہے ہی نہیں. لہٰذا یہ بہت افسوسناک بات ہے. ہم اس پر قانونی مشاورت کر رہے ہیں کہ سپریم کورٹ آف پاکستان جو اس وقت کی موجود ہے، اس میں ہم کس طرح جا سکتے ہیں. اس پہ ظاہر ہے کہ یہ بہت قانونی طور پر پیچیدہ معاملہ بھی ہے کہ اس کو کیسے چیلنج کیا جا سکتا ہے. جماعت اسلامی اس بات کو سمجھتی ہے کہ یہ مسئلہ کسی پارٹی کا نہیں ہے، کسی ممبر اسمبلی کا نہیں ہے، یہ ملک اور قوم کا معاملہ ہے، یہ عدالت کا معاملہ ہے. ہمیں معلوم ہے کہ عدالت میں ویسے بھی کون سا لوگوں کو پورا انصاف مل رہا ہے، لیکن آپ مزید اگر قبضہ کر لیں گے تو مزید جو ہے وہ انصاف کو یرغمال بنا لیں گے. اور یہ کام کیا ہے حکومت نے. وہ الگ بات ہے کہ حکومتیں ایک کام کرتی ہیں اور پھر گلے ان کے ہی پڑتا ہے، لیکن ابھی یہ مسئلہ نہیں ہے. ابھی تو یہ ہے کہ آپ نے غلط کام کیا اور اس کو غلط کہا جائے گا، اور اس کے خلاف جو بھی احتجاج ہو سکتا ہے اور عدالتی کارروائی ہو سکتی ہے وہ انشاءاللہ تعالی ہم مشورہ کر کے اپنے وکلاء سے کوئی قدم اٹھائیں گے. اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ پاکستان کے ساتھ اچھا نہیں ہوا. پاکستان میں بے شمار اس وقت مسائل ہیں. مہنگائی کو ختم کرنے کی بات کرتے ہیں لیکن مہنگائی ختم تو نہیں ہو رہی. بجلی کے بل میں پر یونٹ قیمت تو کم نہیں کی. 2 مہینے کے لیے پنجاب میں آپ نے کم کیا اور اس کے بعد پھر سے آپ یہ کہیں کہ بھئی موسم ٹھیک ہو گیا اس لیے بل کم ہو گئے. تو یہ تو کوئی لاجک نہیں ہے. بجلی کے بلوں کو کم ہونا چاہیے، گیس کے بلوں کو کم ہونا چاہیے، یہ فکس چارجز ختم ہونے چاہیے، تنخواہ دار لوگوں کا ٹیکس ختم ہونا چاہیے، بڑے جاگیرداروں پہ ٹیکس لگانا چاہیے. اب انہوں نے پھر 1 سال کے لیے ٹال دیا، اس پر کوئی بات نہیں کر رہا. جو بدترین صورتحال ہے لوگوں کی اس پر کوئی گفتگو نہیں ہو رہی، اور نان ایشوز کو ایشوز بنا کر اور اپنا قبضہ جمانے کے لیے اس طرح کا پورا کام کر کے لوگوں کو اس طرف مصروف کر دیا گیا ہے تاکہ اصل مسائل سے لوگوں کی توجہ ہٹ جائے. بہرحال ان تمام امور کے اوپر ہم پورا حق رکھتے ہیں کہ آئندہ کے اقدامات کریں. میں اس موقع پر 2 اہم مسائل جو پوری دنیا کے
اس وقت ایشوز ہیں اس پر بات کرنا چاہتا ہوں۔ اسرائیل نے یحییٰ سنوار کو شہید کیا ہے۔ یحییٰ سنوار مزاحمت کی علامت تھے، علم و ادب کی علامت تھے۔ انہوں نے 22-23 سال اسرائیل کی جیل میں گزاری۔ وہ زبردست قسم کے اسٹریٹجسٹ تھے، وہ زبردست قسم کے رہنما تھے، اور پوری دنیا میں ان کی شہادت کے بعد جو میسج ان کا ٹریول کر رہا ہے، انشاءاللہ تعالی ان کی شہادت اس مزاحمتی تحریک کو مزید طاقتور بنانے کا ذریعہ بنے گی۔ اور یہ اللہ تعالیٰ کا نظام ہے کہ بظاہر نقصان پہنچتا ہے، لیکن حق کے راستے میں جو خون بہتا ہے وہ کبھی بھی رائے گا نہیں جاتا۔ دنیا میں بھی انشاءاللہ برابر ہوگا۔ اور جو جدوجہد غزہ کے لوگ اور فلسطین کے لوگ کر رہے ہیں، وہ جدوجہد پوری امت کی طرف سے ایک فرض کفایہ ہے، اور یہ سوالیہ نشان ہے امت کے حکمرانوں کے لیے، فوجوں کے لیے، ان کی میزائل ٹیکنالوجی کے لیے، ان کے نیوکلیئر بمبس کے لیے، اور تمام جو بھی وسائل حاصل ہیں اس وقت مسلمان ممالک کو۔ دنیا کے 70-80% جو معدنیات ہیں وہ مسلم ممالک میں ہیں، بڑی بڑی گزرگاہیں مسلمانوں کے پاس ہیں، پوری دنیا کی تجارت کا انحصار بڑی حد تک مسلمانوں کے پاس ہے۔ لیکن اس سب پر ہو یہ رہا ہے کہ سب کے باوجود چونکہ جو حکمران طبقہ ہے وہ مغرب کا اعلی کار بن کر کام کرتا ہے، اور وہ دیکھتا ہے کہ ان کی حکومتیں کیسے چلیں گی، تو وہ امت کی ترجمانی نہیں کرتے، اور ہمارے بچے اب 43-44 ہزار کی تعداد میں شہید ہو چکے ہیں۔ کل بھی بمباری کی ہے فلسطین میں، غزہ میں کیمپوں پہ، اور 77 لوگ شہید ہوئے ہیں۔ آپ تصور کریں کہ ان حالات میں وہ بچے زندگی گزار رہے ہیں۔ لیکن ہم سلام پیش کرتے ہیں ان فلسطینیوں کو کہ جو پوری طرح سے اپنی قیادت کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں، قیادت ان کے ساتھ کھڑی ہوئی ہے۔ نیتن یاہو کے سارے دعوے باطل ثابت ہوئے، جس میں وہ کہہ رہا تھا کہ یحییٰ سنوار کسی سرنگ میں چھپا ہوا ہے۔ وہ سامنے آ کر مقابلہ کرنے والا نوجوان، یعنی وہ 69 سال کا آدمی تھا، لیکن وہ جوانوں سے زیادہ طاقتور تھا۔ اس کا جذبہ، اس نے پوری دنیا کے حریت پسندوں کو آزادی کا ایک سبق دیا ہے، اور یہ خون رائے گا نہیں جائے گا۔ 27 اکتوبر کو وہ دن ہے کہ جب بھارت نے کشمیر میں اپنی فوجوں کو اتارا تھا 1947 میں، اور یہ یوم سیاہ کے طور پر منایا جاتا ہے۔ اس کو یوم سیاہ کے طور پر منایا جائے گا، اور کشمیر کا تعلق پاکستان کے ساتھ قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے مطابق جسم اور شہرک کا ہے، اس کی شہرک کا۔ شہرک نہیں ہو تو جسم کیا معنی رکھتا ہے، وہ کٹ جائے گا۔ اور اس وقت تو عملاً کشمیر پر جو لاکھوں لوگوں کو شہید کیا گیا ہے، زخمی کیا گیا ہے، عزتیں پامال کی ہیں، اور اس وقت بھی ملٹری اور پیرا ملٹری فورسز 10 لاکھ کی تعداد میں اس کشمیر پر موجود ہیں۔ جو اس کا اسپیشل اسٹیٹس تھا وہ مودی نے ختم کر دیا ہے۔ اس پر بات کرنے کے بجائے نواز شریف صاحب اور مریم بی بی تجارت کی، مذاکرات کی اور محبت اور دوستی کی باتیں کر رہے ہیں، جو افسوسناک ہے۔ کشمیریوں کے خون کی کوئی بات نہیں کر رہا، کشمیریوں کی قربانی کی کوئی بات نہیں کر رہا، کشمیریوں کا جو اسپیشل اسٹیٹس ختم کیا مودی نے اس پر بات نہیں کر رہے، اور بیتاب ہے مودی سے ملنے کے لیے نواز شریف۔ یہ کیا ایجنڈا ہے ان کا؟ اور یہ جب آتے ہیں جب یہ حرکتیں کرتے ہیں، تو یہ تو کوئی طریقہ نہیں ہے کہ آپ کشمیر کو ایک طرف رکھ کر بات چیت کرنے کی بات کرتے ہیں۔ آپ افغانستان کے ساتھ بات چیت کرنے میں اتنے انٹرسٹڈ کیوں نہیں ہیں کہ جس کے ساتھ بات چیت ہو جائے تو بہت سارے مسائل ویسے ہی حل ہو جائیں گے؟ تو برادر اسلامی ملک ہے، اس پہ بات چیت کرنے میں تو انٹرسٹڈ نہیں ہوتے لوگ۔ لیکن وہ کشمیر کے جس کے اوپر کوئی کمپرومائز نہیں ہونا چاہیے، اس سے بہتاب نظر آتے ہیں۔ اور یہ جو باتیں ہیں کہ باجوہ صاحب کے زمانے میں کشمیر کے حوالے سے مکمکا ہو گیا تھا، کچھ طے ہو گئی تھی، اس پر حکومت کی ذمہ داری ہے اور خود ہماری آرم فورسز کی ذمہ داری ہے کہ واضح طور پر یہ بات قوم کے سامنے لائیں کہ ان تمام الزامات کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ اگر ابھی تک کوئی باقاعدہ اس کو کلیئرفائی نہیں کیا گیا، کلیئرنس نہیں دی گئی ہے، واضح طریقے سے نہیں بتایا گیا کہ باجوہ صاحب کے زمانے میں وہ کیا معاملات تھے، جس پر میڈیا میں آ چکا ہے، جس پر جو ہے وہ الیکٹرانک میڈیا اور پرنٹ میڈیا میں آ چکا ہے، لوگ بیانات دے چکے ہیں، لیکن ابھی تک واضح طور پر اس کو مسترد نہیں کیا گیا ہے، جس سے سوالات پیدا ہوتے ہیں پاکستانی قوم میں کہ کشمیر پر کیا سودے بازی ہوئی ہے۔ لہذا کشمیر کے اوپر ایک پوری قوم کا اتفاق رائے ہے، وہی اتفاق رائے پریویل کرتا ہے، کسی کی ذاتی مرضی سے یہ معاملات آگے نہیں بڑھیں گے۔ اس لیے حکومت اور حکومت کے سربراہان اور ان کی پارٹیوں کے سربراہوں کو یہ سمجھنا چاہیے کہ اس طرح کی باتیں قابل قبول نہیں ہیں۔
بہت شکریہ. حافظ صاحب میرا سوال یہ ہے رضا روز ٹی وی چینل سے کہ 2 سوال ہے. پہلا یہ کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم قانونی طور پہ عدالت کا رخ کریں گے, مشورہ کریں گے. تو کیا کوئی احتجاج کا پروگرام ہے؟ ایک سوال. اور دوسرا سوال یہ ہے کہ بھارتی ٹیم پاکستان آنا چاہتی ہے, تو آپ نہیں سمجھتے کہ کھیل کے ذریعے بھی تعلقات بنائے جا سکتے ہیں؟ اچھا, پہلے میں اس کو بتا دوں کہ بھارتی ٹیم اگر پاکستان آ رہی ہے تو ایک ٹورنامنٹ ہے, اس ٹورنامنٹ کے لیے اگر یہ ٹیم آ رہی ہے اور وہ کھیل رہی ہے تو ماضی میں بھی بھارتی ٹیم پاکستان آتی جاتی رہی ہے. اور شدید ترین جو ہم اصولی موقف پہ اگر موجود ہیں, ہم کشمیریوں کا اگر مقدمہ لڑ رہے ہیں, تو بین الاقوامی سطح پر اگر کوئی ایکٹیویٹی اس طرح کی ہے تو اس کے پروز اینڈ کونز حکومت دیکھ لے, وزارت خارجہ کے ساتھ بیٹھ کر چیزوں کو طے کر لے اور اس کے بعد فیصلہ کر لے. یہ کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے کہ ایک میچ کے لیے کوئی آ کر چلا جائے گا, تو یہ کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے. مسئلہ وہ ہے جو میاں صاحب کہہ رہے ہیں کہ جو بیتاب نظر آ رہے ہیں کہ وہ مودی سے بات کریں, وہ دوستی بڑھائیں, وہ تجارت بڑھائیں, اور ان کو ساری محبت اور دوستی اور تجارت اسی میں. اپنی آئی پی پیز ٹھیک نہیں کریں گے. شریف فیملی کی آئی پی پیز کی کیپیسٹی پیمنٹ جو ہے وہ اگر چھوڑ دینا تو ہم سمجھیں کہ وہ پاکستانی قوم سے کتنے مخلص ہیں. آپ صاحب یہ بتائیے, تو دوسری بات کیا کی, ظاہر وہ بھی ہم مشورہ کر رہے ہیں. ظاہر ہے کہ یہ بہت بڑا یعنی المیہ ہے پاکستانی قوم کے ساتھ جو رات کی تاریکیوں میں ان سب لوگوں نے پی ڈی ایم نے کیا ہے, اس کی تمام جماعتوں نے مل کر, اور یہ افسوسناک ہے. آپ سب یہ بتائیے کہ ایک سوال جس پر اس پورے پروسیس کے دوران کوئی ڈسکشن بھی نہیں ہوئی ہے اور ہم بھی اس کو اس وقت تو چھوڑ رہے تھے, لیکن یہ بار بار سوال اٹھ رہا ہے. جیسے آرم فورسز میں ہم دیکھتے ہیں کہ ایک اگر تعیناتی ہوتی تو جو سینئرز ہوتے ہیں وہ آٹومیٹک ریٹائر ہو جاتے ہیں, لیکن یہاں پر یہ ہوگا کہ اگر جونیئر چیف جسٹس بنتا ہے تو سینئر کام کرتا رہے گا. اس سچویشن کو آپ کیسے دیکھتے ہیں کہ جب جونیئر چیف جسٹس بن جائے گا اور سینئر ججز کی وہ تعیناتی کرے گا, بیچز میں بھی سینئر ججز کو وہ خود تعینات کرے گا؟ ظاہر ہے یہ بھی ایک سوال اہم موجود ہے, اور بہت ساری چیزیں جب اس نوعیت کی چیزیں روا روی میں چل رہی ہوتی ہیں, آپشن 1, آپشن 2, یعنی مقصد تھا عدلیہ پہ کنٹرول, اس کے 2-3 آپشن انہوں نے بنائے ہوئے تھے. اب آپشن بھی ان کے تھے, طریقہ کار بھی ان کا تھا, خرید و فروغ بھی ان کی تھی, طاقت بھی ان کی تھی, ڈنڈا بھی ان کا تھا. تو اب یہ جس بھی آپشن کو اختیار کرتے تو یہ تو اپنے مقاصد پورے کرنے کے لیے تھے نا, عدلیہ کے لیے تو نہیں تھے. عدلیہ کی آزادی پہ تو شبخون مار دیا گیا نا. تو اس میں یہ سوال اہم ہے جو آپ نے کیا ہے کہ یہ سینیورٹی کا کیا ہوگا اور سینئر ججز پھر کیا کریں گے. اور لیکن اس میں ایک سوال اور ہے, اور جو ابھی لیاقت صاحب بھی ہم آپس میں ڈسکس کر رہے تھے, کہ اگر خود ہماری اعلیٰ عدلیہ آپس میں تقسیم نہ ہوتی اور پارٹی بازی نہ ہو رہی ہوتی, اس میں افسوس کی بات کہ ایک پارٹی کا عملاً ترجمان بن جائے, دوسرا دوسری پارٹی کا بن جائے, اپنے عمل سے کم از کم اس بات کا اظہار نہ کر رہے ہوتے, تو آج ان کے ساتھ شاید اس طرح سے کوئی بدسلوکی نہ کی جا سکتی. یہ ہمارے لیے سوالیہ نشان ہے, اعلیٰ ترین ججوں کے لیے بھی, کہ جو انصاف اور عدل کی بنیاد پر کھڑے ہونے کے بجائے پہلے سے بنے ہوئے ذہن کے ساتھ جب بات کرتے ہیں, فیصلہ کرتے ہیں, کمنٹس کرتے ہیں, اور پارٹی سے ایفیلیشن ان کی ظاہر ہونے لگتی ہے, تو یہ ظاہر ہے کہ موقع فراہم کرتی ہے کہ کوئی بھی اس طرح کی غیر جمہوری قوت جو فارم 47 کی بنیاد پر وجود میں آئی ہو, وہ ان کے اوپر شبخون مار سکے. جیسا کہ آپ نے کہا کہ پی ٹی آئی جو ہے اس چیز کا حصہ نہ بنے, اور جیسا کہ ابھی کیا مستقبل میں آپ کا اور جیسے ابھی ایک ریجن قائم ہے, کیا آپ کا ان کے ساتھ کوئی جوڑ بن سکتا ہے؟ نہیں, ظاہر ہے پی ٹی آئی کا جو موقف اس وقت کل رات کو سامنے آیا, اس سے پہلے تو وہ اتفاق کر رہے تھے. میں ویسے اس پہ میں بار بار بات بھی کر رہا تھا, مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ جب آپ کو ان تجاویز کو مسترد کرنا تھا تو آپ کے لوگ اتفاق کس چیز سے کر رہے تھے, اور مولانا سے اگر پی ٹی آئی کو اتفاق تھا تو وہ کن امور پہ تھا, وہ کون سی شقیں ہیں جو پھر بعد میں تبدیل ہو گئی جس کی وجہ سے انہوں نے بائیکاٹ کیا. تو یہ سوال تو پی ٹی آئی کی قیادت کے لیے ہے, اور ظاہر ہے کہ یہ بات بھی سامنے آ رہی ہے کہ عمران خان صاحب بالکل دوسری طرح سوچ رہے تھے اور بول رہے تھے, اور ان کی یہاں کی قیادت بالکل دوسری طرح سے کر رہی تھی. تو بہرحال یہ ان کی پارٹی کا انٹرنل مسئلہ ہے, ہم تو وہ دیکھیں گے جو فیس ویلیو پہ ہوگا. اب فیس ویلیو پہ انہوں نے آخر میں جا کر, یعنی جب تک یہ انگیج تھے تو ہمارا سوال تھا, اور ہم یہ کہہ رہے تھے کہ ان کو انگیج ہونا ہی نہیں چاہیے. ہم تو مولانا سے بھی یہی کہہ رہے تھے, لیکن مولانا تو اب حکومت کا حصہ بنے ہوئے ہیں, اور حکومت کے ساتھ مل کر انہوں نے کیا. اور عملاً پی ڈی ایم کی سربراہی کا مجھے نہیں پتا اس وقت آفیشیل کس کی ہے, لیکن پی ڈی ایم کا حصہ ہے وہ, اور حکومت کے ساتھ ہیں. لیکن پی ٹی آئی اگر الگ تھی تو اس کو انگیج نہیں ہونا چاہیے تھا, اور اس کو جو ہے وہ پہلے دن سے یہی موقف رکھنا چاہیے تھا. اس سے بات بہت کلیئر ہوتی, اور اس طرح سے پی ڈی ایم پیش رفت نہ کر پاتی. جی مشوانی سر.
اور کیا اقدامات ہو سکتے ہیں. آدمی بول سکتا ہے, لکھ سکتا ہے, پڑھ سکتا ہے. اب قانونی کارروائی تو اسی وقت ہوگی نا جب قانون بن جائے گا, اس سے پہلے کیا کریں گے؟ تو ہم مسلسل اس پر گفتگو کر رہے ہیں, بات کر رہے ہیں. جب لوگ, ہم تو یہ بات کہہ رہے تھے نا, میں دوبارہ دوہرا رہا ہوں کہ اس کو ٹوٹل کلیتاً مسترد کرو. آپ ریکارڈ پہ دیکھ لیں, یہاں بیٹھ کے میں نے 4 دفعہ تو کم از کم بات کی ہوگی کہ اس کی کسی شکوار مطالعے کی ضرورت نہیں ہے. کام تو یہیں سے شروع ہوا تھا نا. پہلے مولانا نے کلیتاً مسترد کیا, پھر آہستہ آہستہ شکوار مطالعہ شروع ہو گیا, اور کرتے کرتے پھر وہ پی ڈی ایم بن گئی دوبارہ سے, اور پی ڈی ایم نے اب کل اس کو اپروو کر دیا, اور پی ٹی آئی بھی اس میں انگیج ہوتی رہی, مولانا سے اتفاق کرتی رہی. میں نے تو آخری دن تک یہ بات کہی کہ یار یہ کیسا اتفاق ہے کہ سب ایک دوسرے سے اتفاق کر رہے ہیں اور کام حکومت کا بن رہا ہے. بہرحال اب پی ٹی آئی نے اگر ایک پوزیشن اختیار کی ہے تو صحیح ہے, اور ہم ان سے بات چیت بھی کریں گے, تبادلہ خیال بھی کریں گے, اور دیکھیں گے کیا کیا جا سکتا ہے. حافظ صاحب سوال یہ ہے کہ سینیٹری بیس کو بنیاد بنا کر پہلے جو چیف جسٹس کا انتخاب ہوتا تھا, اس کو بنیاد بنا کر کئی جو ہے جج صاحبان جو ہے وہ چیف جسٹس بننے سے پہلے اپنا پاور کا استعمال بھی کرتے تھے, اثر دکھاتے تھے, بعد میں بن جاتے تھے تو چیف جسٹس پھر وہ حکومتوں کو ختم کرنا, وزیر اعظم کو باہر نکالنا, ڈیم سے بنانے کا سلسلہ شروع ہو جاتا تھا. یہ بہتر نہیں ہے کہ اگر پارلیمان مضبوط ہوگا, طاقت پارلیمان کے پاس ہوتی تو قانون سازی جو ہے بہتر طریقے سے کرنے میں آپ اس میں کچھ نہ کچھ اپنا انپٹ دے سکتے ہیں. اور جماعت اسلامی اس پورے پروسیس میں جہاں بالخصوص آئین ترمیم کے دیگر معاملات ہوتے ہیں اس میں بالکل سائٹ ہو کے بیٹھیں اور بعد میں احتجاجی مظاہرے کریں گے تو سیاسی. اچھا, یہ جو آپ نے سوال کیا ہے, ظاہر حکومت کے لوگوں کا یہی موقف ہے کہ وہ اسی طرح کے پہلو اور منہ شگافیاں کرتے ہیں حکومت کے لوگ, کہ ایسا پہلو نکالو کہ جو کسی کی سمجھ میں نہ آئے, کہ ادھر سے ادھر, ادھر سے ادھر, مغز کو باغ میں جانے نہ دیجیے کہ نہ خون پروانے کا ہوگا. اس کی تشریح میں بعد میں کروں گا. تو اس طرح کی چیزیں تو حکومت کے موقف میں ہوتی ہیں, لیکن ہم اس کو مکمل مسترد کرتے ہیں. اور میں چاہتا ہوں کہ لیاقت صاحب بھی ان پر رات سے شیروں کی آمد شروع ہو گئی. جی ہاں, جی ہاں. حافظ صاحب یہ بتائیے گا کہ ایک طرف تو آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ پہلے سے مشاورت کر کے ہم عدالت میں جائیں گے, اور آپ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ عدالت کے سب خون مارا گیا. ابھی تھوڑی دیر پہلے جسٹس منصور شاہ کا ایک بیان ہے کہ موسمیاتی تبدیلی کا ایک کیس آیا ہے تو ہم نے دیکھنا ہے کہ یہ آئینی بینچ سنیں گے یا ہم سنیں گے. تو اگر آپ کا کیس جاتا ہے اور وہ فیصلہ نہیں کر پاتے اور وہ کہتے ہیں کہ یہ آئینی بینچ سنے گا تو کیس کو برخاست ہو جائے گا. نہیں, یہ ظاہر اسی لیے تو مشورہ کریں گے وکلا سے, اسی لیے تو وکلا سے مشورہ کریں گے نا. میں تو ظاہر وکیل نہیں ہوں, اور جتنا ہمارا علم ہے اس کے مطابق ہم سوچ سکتے ہیں, لیکن اصل میں تو جو سینئر وکلا ہیں وہی بتائیں گے. رات میری بات ہوئی ہے کچھ وکلا سے, اور ان کے پیش نظر بھی یہ سب کچھ ہے. بارز بھی اس پر سوچ رہی ہیں, تو میں سمجھتا ہوں کہ اس پر ایک دم سے بھاگ دوڑ میں اور روی میں اگر یہ کریں گے تو اس کا فائدہ حکومت اٹھا سکتی ہے. تو اس کو ذرا سوچ سمجھ کر کیس کرنے کی ضرورت ہوگی. جی.